الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. محترم ذمہ داران شہر بستی اور پیس اینڈ ہیومینٹی فاؤنڈیشن ہمارے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور بڑی ہی محترم ہماری ماؤں اور بہنوں، پیس اینڈ ہیومینٹی فاؤنڈیشن کی جانب سے آج یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، پروگرام کا تعارف اس انداز میں کروایا گیا ہے کہ جو ڈرگز، نشیلی دوائیں، ان کے بارے میں لوگوں کے اندر جانکاری، بیداری لائی جائے اور اس سے بچنے کے جو راستے اور تدبیریں ہو سکتی ہیں اس پر یہاں گفتگو کی جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ جس طرح مجھ سے پہلے دو معزز علماء کرام نے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں بڑی اہم باتیں رکھی، انہی کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ وہ باتیں جو مزید اس میں جوڑی جا سکتی ہیں، ان کے ساتھ شامل کی جا سکتی ہیں، ایسی کچھ باتیں آپ کو بتا کر اس کا جو اہم پیغام ہے اس پروگرام کا وہ آپ کے سامنے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، عربوں کے ہاں نشے کی لت بہت پرانی، ہمیشہ سے وہ نشہ کرتے آئے، لیکن عربوں کے ہاں نشہ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ شراب تھی۔ شراب پیتے، شراب کا نشہ کرنے کے وہ عادی تھے۔ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا وہ عربوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے، اور صرف اللہ کے نبی کے زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی سارے انسانوں کے لیے ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی جامع بات، یہ ایک بڑی ہی اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہم اور آپ کو سمجھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کل مسکر خمر، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے۔ شراب شراب کے نام سے پی جائے، شراب کی شکل میں پی جائے اور شراب ہی کی حیثیت سے پہچانی جائے، یہ ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کل مسکر خمر، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، یعنی شراب ہے، شراب کا حکم ہے، شراب کی طرح نقصان دہ ہے۔ اور آگے کہا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی نے، حالانکہ وہ شکلیں جو آج نشے کی نظر آتی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں یہ بات گویا پیشن گوئی کے طور پہ بتا دی کہ نشے کی نئی شکلیں آئیں گی،
शक्ल चाहे जो भी हो, लेकिन नशा लाने वाली हर चीज अल्लाह ताला ने उसे हराम करार दिया और मुसलमान उस हराम चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज नशे की शक्लें, नशा लाने वाली चीजें और नशा करने वाले लोगों के तौर तरीके अगर आप सुने ना, बहुत आप ताज्जुब करेंगे। और जिनको लत लग गई है वो अपनी इस लत को पूरा करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। शराब को आप पहले से जानते हैं, मुझसे पहले मुअज़्ज़ज़ उलमा ने आपके सामने कुछ शक्लें बताई। कोई टैबलेट खाता है, कोई पाउडर इस्तेमाल करता है जिसे सूंघता है, कोई इंजेक्शन की शक्ल में लिक्विड को अपने जिस्म में दाखिल करता है। ये तो वो शक्लें हैं जो कॉमन हैं। मैं आपको बताऊं, नशे की लत जिन लोगों को लग जाती है वो कैसे कैसे नशा करते हैं। वो पहले पहल नशे के आदी होते हैं और जब वक्त पर उनको नशा नहीं मिलता, हमारे सामने मिसालें हैं। हमारी आपकी गली बस्ती की मिसाल आपको बता रहा हूँ। मेडिकल स्टोर में जाके खांसी की दवा लेते हैं, पूरी बॉटल पी जाते हैं। क्यों? इसलिए कि नशा करने के लिए नशा नहीं मिल रहा है। तो खांसी की दवा में जो नींद होती है, थोड़ी मिकदार में पिएंगे तो नींद आएगी और ज्यादा मिकदार में पिएंगे तो नशा होगा। लोग दवाइयों की दुकान से खरीद कर खांसी की दवा इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी शक्लें हैं, औकात डर भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ये शक्लें बता के हम सिखा तो नहीं रहे लोगों को, ये भी डर लगता है। लेकिन ये बातें आम है इसलिए मैं जिक्र कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप जानते हैं वेस्ट मैकेनिकों के पास होता है, उस वेस्ट में कुछ खास किस्म की चीजें डाल देते हैं और हल्की सी आग लगाकर उसको सूख कर भी नशा कर। शक्लें ऐसी अजीब अजीब हैं, आप हैरान रह जाएंगे। बात बतानी यह है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात इस सिलसिले में सबसे पहले वाज़ेह है कि हर वो चीज जो आदमी के अंदर नशा लाए, इस्लामी शरीयत उसे हराम करार देती। प्यारे नबी ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा लाने वाली चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। हाज़िरीन गिरामी कदर, ये नशे की चीज हराम है, क्यों है, क्या है, इसकी बुनियादी वजह आपने अभी मुझसे पहले मुफ्ती साहब की जबानी सुनी। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अकल दी है, अकल की वजह से इंसान हैवानों में से निकल के इंसान बनता है। इंसान एक ऐसी मखलूक है, इसमें एक हिस्सा हैवानों वाला है तो दूसरा हिस्सा अल्लाह ताला ने फरिश्तों वाली सिफात का अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखा। उसके अंदर अच्छाई, खैर जो जानवरों के अंदर नहीं होती वो खूबियां अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखी। अब अक्ल ही एक ऐसी चीज है जो उसे इंसान बने रहने में मदद देती है, और शराब एक ऐसी चीज है जो आदमी से उसकी अकल छीन लेती। मैं एक बात आपको बताऊं, नशा करने वाले जितने हमारे अहबाब हैं, अफराद हैं, खवातीन हैं, वो नशे के एक पहलू को देखते हैं। वो पहलू क्या है मालूम आपको? नशा करने वाले को मजा आता है। नशा करने वाले को एक किस्म की लज्जत मिलती है। वो जो नसों के अंदर खिंचाव पैदा होता है, उससे आदमी को एक अजीब ही किस्म का नशा मजा मिलता है। इस मजे के चक्कर में सब नशे के आदी होते जाते हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया में हर चीज के इस्तेमाल के फायदे और नुकसान दोनों पहलू होते हैं। और इस्लामी शरीयत ने यह कहा, शराब के बारे में कहा, शराब में फायदा भी है। अल्लाह ने खुद फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये जुए और शराब के बारे में आपसे पूछते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इनके अंदर गुनाह बहुत बड़ा है तो दूसरी तरफ लोगों का कुछ फायदा भी है। लेकिन मसला ये है कि वह इस्मुहुमा अकबरु मिन नफईहिमा, इनका गुनाह इनके नफा और फायदे से ज्यादा बड़ा है। अल्लाह ने इसीलिए आगे चलकर शराब को हराम करार दिया। तो मसला आप ये समझें, नशे में करने वाले, नशा करने वाले जितने लोग हैं, उनको अगर इस नशे में फायदा नजर आ रहा है, वो फायदा छोटा है, इसके मुकाबले में जो नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अगर आपके सामने इस शराब के नुकसान गिनाना शुरू करूं, बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं फिर भी कुछ बातें बता देता हूं और मेरे बाद इंशाअल्लाह आपके सामने जो हमारे अपने भाई आएंगे वो इसी पहलू को ज्यादा उजागर करेंगे, इसमें क्या क्या नुकसान हम और आप उठा रहे हैं। देखिए, शराब इंसान की अकल पे पर्दा डाल देती। जमाने जाहिलियत में शराब बहुत पीते थे लोग, इस्लाम के जमाने से पहले।
ایک بدو ایک آدمی ایسا بھی تھا، وہ شراب کے زمانے میں ہو کر شراب نہیں پیتا، جس زمانے میں شراب پینے کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں وہ شراب نہیں پیتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا ساری دنیا پیتی ہے تم کیوں نہیں پیتے؟ اس نے ایک بات کہی، اور یہ بات آج ہمارے اپنے افراد کو اپنی گرہ میں باندھ لینی چاہیے۔ اس نے کہا لا اشرب ما یشرب عقلی، جو چیز میری عقل کو پی جائے ویسی چیز میں نہیں پی سکتا۔ یہ شراب صرف ایک مزے کی چیز، ایک لطف کی چیز نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے ہماری عقل چھین لیتی ہے، اور خمر کے معنی ہی پردہ ڈال دینے کے ہیں، چھپا دینے کے ہیں۔ یہ شراب ہماری عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو جو آدمی نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والے کے حالات اگر آپ دیکھو نا، اتنی بری اس کی زندگی ہوتی جاتی ہے۔ شروع میں یہ نشہ ایک شوق ہوتا ہے، پھر یہ نشہ ایک آدمی کی ضرورت بنتا جاتا ہے، پھر یہ نشہ آدمی کی مجبوری بنتا جاتا ہے، اور پھر یہ نشہ ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد اس نشے کے لیے آدمی چوری بھی کرنے لگتا ہے، اس نشے کے لیے آدمی ڈاکو بھی بن جاتا ہے، لٹیرا بھی بن جاتا ہے، اس نشے کے زد میں آدمی قتل بھی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے مسعود عمران صاحب حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے بتایا نا، نشے کی لت میں وہ اس قدر زیادہ اس کا غلام ہو جاتا ہے کہ اگر اسے پتا چلے کہ کوئی اس کی اس لت پہ روک لگانے والا ہے، اس کو لگے گا کہ میں اس کی جان لے لوں گا، اس لیے کہ جس پر میری زندگی ڈیپینڈ ہے یہ وہ چیز مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ بھائیو، یہ شراب کی لت یا نشے کی لت ڈرگس کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ہو، اگر آدمی کو لگ جاتی ہے، یہ آدمی سب سے پہلے تو میں نے کہا نا شوق کرتا ہے، پھر اسے لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہے، ضرورت بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی غلامی کرنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی غلامی کرنے لگتا ہے۔ اور نشے والے کے مسئلہ معلوم ہے آپ کو، نشے میں جب آدمی دھت ہوتا ہے تو پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میری بیوی کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے بچے کیا ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ کتنے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، نشہ کرنے کے بعد آدمی پھر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا پاتا، نوکری ڈھنگ سے نہیں کر پاتا، کاروبار ڈھنگ سے نہیں کر پاتا، آدمی کسی بھی میدان میں ذمہ دار بنایا گیا ذمہ داری نہیں نبھا پاتا، رفتہ رفتہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے لگتا ہے، اور انہی میں سے ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر اپنے بیوی بچوں کو کھلانے پلانے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر نہیں رہ جاتی۔ رفتہ رفتہ آدمی کو لگتا ہے میں جو کماتا ہوں اس میں سب سے پہلا حق میرے اپنے نشے کا ہے، میں اپنا نشہ پہلے کروں گا، بعد میں کسی کے بارے میں سوچوں گا۔ انسان تو اس قدر ظالم ہے، بھوکا رہ جائے گا، پیاسا رہ جائے گا، لیکن نشہ ضرور کرے گا۔ یہ ہے ہی ایسی لت، ہے ہی ایسی لعنت کہ ایک آدمی کو اگر یہ لت لگ جائے تو پھر وہ آدمی اس کی غلامی سے آزاد نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، شوہر شرابی، بچے ہیں گھر میں، بیوی تنگ آ کر کے یہ نہیں کماتا تو کم سے کم میں کماؤں، محنت کرتی، مزدوری کرتی، گھروں میں جا کے جھاڑو پوچھا لگاتی، برتن مانجتی، کچھ پیسہ کما کر لاتی ہے، اور شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا یہ آدمی وہ کما کر لانے والی، حالانکہ ذمہ دار بیوی نہیں، بچوں کو کھلانے پلانے کے ذمہ دار باپ ہے، لیکن ان بچوں کو جب باپ نہیں کھلاتا، ماں گھر سے نکل کے جا کے محنت مزدوری کر کے لاتی ہے۔ یہ لت، یہ نشہ اتنا برا ہے، آدمی کو اتنا بے حس بنا دیتی ہے یہ لت، کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے پتا ہے، اس بیوی سے جس پہ خرچ کرنا چاہیے تھا اسی کا پیسہ چھین کر لے جاتا ہے نشہ کرنے کے لیے۔ اگر وہ دے دے تو نشہ کرنے جاتا ہے، اور اگر وہ پیسہ دینے کے بجائے اڑ جائے کہ تمہیں نہیں دوں گی، میں بچوں کی ضرورتیں پوری کروں گی، تو پھر اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، جانوروں سے زیادہ بری حالت اس کی کر دیتا ہے۔ ہم نے ایسی بھی مثالیں سنی ہیں، ماں نے کمایا ہے، گھر میں شیر خال دودھ پیتا بچہ ہے، ماں پیسہ لائی ہے تاکہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے دودھ کا انتظام کر سکے، بے حس آدمی نشے کی لت کا غلام اس بچے کے دودھ کے پیسے لے جا کے شراب پی کے آتا ہے، نشہ کر کے آتا ہے۔ یہ لت بہت بری ہے اللہ تعالیٰ کے بندو، آپ یقین کرو
یہ ہمارے نوجوان جو آغاز کرتے ہیں نا، یہ شوق سمجھتے ہیں، وہ فیشن سمجھتے ہیں، لیکن ان کو آج سمجھنا چاہیے ایسی غلامی میں چلے جاؤ گے، لگے گا تم بے بس ہو اس کے ہاتھ میں، تم اپنے آپ کو مجبور محسوس کرو گے، تمہیں لگے گا تم چاہ کر بھی نہیں رک پاؤ گے، تمہیں ایسے لگے گا۔ اور آپ جانتے ہیں شراب کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، آدمی جب نشہ کر لیتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ آدمی انسانیت سے گرتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے گندی نالیوں میں بھی پڑا ہوا نظر آتا ہے، گندی نالیوں میں بھی پڑا نظر آتا ہے، راستے کے کنارے فٹ پاتھ پہ پڑا نظر آتا ہے، گندگی ہوگی، کتے وہاں گھومتے ہوں گے، اور برا مت مانے ہم نے دیکھے مناظر، سور گھومتے ہیں ان کے بازو پڑا رہتا ہے۔ مجھے بہت اچھی لگی پرانے زمانے کے بزرگ سے، ایک بزرگ پرانے آدمی ہمارے اپنے بزرگوں میں سے، ان کو میں نے دیکھا ایک شرابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے تجھے شرم نہیں آتی، تو موت پیتا ہے۔ برا لگے گا سننے میں کہ شراب کو موت کہہ رہے ہیں، لیکن یقین مانو موت کے پینے میں اتنا نقصان نہیں ہے، یا وہ اتنی گندی بات نہیں جس قدر زیادہ گندی بات ہے۔ بھائیو، اس کے نقصانات پر اگر ہم بات کریں، خاندان ختم ہو جاتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں، بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں، گھر نہیں بچ پاتے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر میں بتانا چاہوں تو آپ کو میں بتاؤں، جرم کی دنیا میں پولیس اسٹیشنوں میں جا کر دیکھو، جن کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں اس میں ہمارے مسلم نوجوان ڈرگس کے معاملے میں نظر آتے ہیں۔ مولانا نے جو بات کہی نا، مولانا مقصود عمران نے، وہ بہت بڑی سچی اور کھری بات انہوں نے کہی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ علماء سے، قوم کے لیڈروں سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری اپنی قوم نشے کی لت میں اس قدر ڈوبتی جا رہی ہے، تم اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ بھائیو، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور آج یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ دیکھو ایک بات، آج اگر آپ میں سے کوئی ایسا بھائی ہے جس کا شراب کے نشے سے تعلق یا کسی اور قسم کے نشے سے تعلق ہے، اللہ کے لیے اس سے آزادی کی فکر کرو، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ کہوں، اگر آپ جانتے ہیں کوئی اس قسم کے نشے کو، گانجا، چرس یا ڈرگس یا مختلف قسم کی چیزیں جن کے ذریعے نشہ کیا جاتا ہے، یہ سماج میں پھیلاتا ہے۔ ہماری بستی ہے 4 گلیاں 8 گلیوں پہ پھیلی بستی میں ایسے غلط کام کرنے والے چھپ نہیں سکتے، ان کو دیکھ کر خاموش رہنے والے ہم بھی کہیں نہ کہیں اس سے داخل ہیں۔ وہ جو نشہ کر کے آج ہمارے نوجوان یا ہماری خواتین میں سے کچھ برباد ہو رہے ہیں، ان کی برداشت میں سب سے پہلے تو وہی ذمہ دار ہیں، اور اس کے بعد اگر کہیں تو وہ لوگ جو ان کے اسباب لا کے فراہم کرتے ہیں، یہ جو تجارت کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، وہ لوگ ہیں، تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہو جائیں گے اگر ہم جانتے ہیں ایسے غلط کار لوگوں کو، لیکن کو روکنے کے لیے تیار نہیں، ان کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے بندو، دنیا میں کمانے کے لیے اللہ نے دنیا بڑی وسیع رکھی، آسمان و زمین کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہاتھ پیر مارو تو جائز اور حلال میں کہیں نہ کہیں کچھ نکل آئے گا، لیکن یہ سوچو لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر کے، لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے، لوگوں کے گھروں کو ڈھا کے گرا کے، اور لوگوں کی زندگیوں، ان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر کے جو پیسہ کماؤ گے، وہ پیسہ تمہارے پیٹ میں جائے گا، تو اس پیسے سے ملنے والی طاقت سے اللہ تمہیں عبادت کی توفیق دے گا؟ کیا اس پیسے سے تمہاری زندگی میں حقیقی خوشی تم خرید پاؤ گے؟ تمہارے بچے اسی پیسے سے بڑے کیے کرو ہوئے، یہ بچے تمہارے فرما بردار بن کر نکلیں گے؟ اللہ کے بندو، یہ پیسے کی ظاہری چمک ہے جس نے تمہیں اندھا کیا ہے۔ ایک نشہ کرنے والوں پہ ہے، دوسرا نشہ تمہارے دل و دماغ پہ ہے۔ اندھا پیسہ کمانا چاہتے ہو، اندھا پیسہ کمانا چاہتے ہو، بے حساب پیسہ کمانا چاہتے ہو، دم ہے، ہمت ہے، دنیا میں جاؤ، دنیا بہت بڑی ہے، حلال اور جائز اللہ نے اتنا لمبا میدان رکھا ہے، میدان میں محنت کر کے کما کے دکھاؤ۔ لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر کے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے تم اپنے 4 دن کی چاندنی کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے بندو، ایسا بھی ظلم نہ کرو، ایسا بھی ظلم نہ کرو۔ بھائیو، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بات سنی، پولیس کی یہاں چوکی یا پولیس اسٹیشن یہاں کھلنے والا ہے، کھل جائے تو بھی، نہیں بھی ہو تو جو آپ کا پولیس اسٹیشن ہے وہاں کے تال میل کے ساتھ ایسے ظالموں کا پیچھا کرو، آپ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔
بھائیوں ڈر لگے گا، جیسے مولانا نے کہا نا کہ ڈر لگتا ہے کہ کبھی ظالم کسی کو بگاڑ نہ دے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر کوئی ڈر کے اگر بیٹھ جائے گا تو اجڑتی زندگیوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ کی طرف۔ کبھی ملو آپ جس گھر میں نشہ کرنے والا ایک مرد ہونا، اس گھر کے لوگوں کے مسائل بیٹھ کر اگر سن سکو نا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی لعنت ہے۔ نشہ شراب کا ہو یا ڈرگز کا ہو، اللہ کے بندو بہت بری لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اس شراب کی مذمت میں جو باتیں کہی ہے نا، وہ اگر میں سنانا چاہوں بہت ساری، ایک دو چیزیں سنا کر میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، شراب پلانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو سرو کر دینا لا کے دیتے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور شراب خرید کر لانے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور شراب اٹھا کر لانے والا جو سپلائی کرتا ہے نا ادھر سے ادھر، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ مختصر الفاظ میں سورہ نبی داؤد کی اس روایت میں اللہ کے نبی نے ہر اس آدمی پر اللہ کی لعنت کی بد دعا کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی لعنت برسے گی اس آدمی پر جو کسی بھی طرح سے شراب کے کسی معاملے میں انوالو ہو۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو آدمی شراب پیے گا دنیا کے اندر، دوسرے الفاظ میں نشہ کرے گا، اس لیے کہ میں بتا چکا ہوں جو شراب ہے وہ ہر قسم کے نشہ کو شامل ہے، تو جو آدمی شراب پیے گا اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن وہ جنت کی شراب نہیں پیے۔ کیا مطلب ہے؟ بعض اہل علم نے کہا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن بعض نے کہا جنت میں چلا بھی جائے گا تو اللہ اس نعمت سے محروم رکھے۔ اللہ کے نبی نے تیسری بات اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا، اللہ نے حق علی اللہ، اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ جو آدمی شراب پیتے پیتے یعنی نشہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں اسے جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ اللہ تعالیٰ اس کو پلائے گا۔ شراب اس کی بدبو سے سر پھٹتا ہے، لیکن آپ سوچو جہنمیوں کے خون اور پیپ کی بدبو کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو نشہ کرے گا، جو شراب پیے گا، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں ہی کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ جو گندا ہے وہ اللہ تعالیٰ پلائے گا۔ اب آپ سوچو، میں نے کہا نا بزرگ نے کہا موت پیتا ہے تو پھر بھی ہلکی بات ہے، آج اگر شراب پیو گے، آج اگر نشہ کرو گے، ڈرگز استعمال کرو گے، کل کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنا برا انجام لکھا ہوا ہے، ذرا سوچ لو۔ اللہ تعالیٰ عزیز گرامی قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کی لعنت سے رکنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے توبہ کرنے پرہیز کرنے کی ترغیب دلائی۔ اور یہ بات یاد رکھو جس آدمی کو ابھی لت نہیں لگی ہے، ابھی شوق ہے یا تھوڑی بہت عادت ہے نا، آدمی اگر عزم کر لے، آدمی اگر ٹھان لے، اور خاص طور پہ ایمان اگر مضبوط، اللہ کا ڈر ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی سچی تڑپ ہو، نبی سے سچی محبت ہو، ایمان اگر مضبوط ہو تو یہ ایمان ہی کافی ہے آدمی کو شراب سے روک جانے کے لیے۔ کافی ہے ایمان، جو صحابہ تو سالہ سال تک پیتے رہے، یعنی ایمان لانے کے بعد شراب حرام ہونے سے پہلے سالہ سال تک شراب پیتے رہے، لیکن جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم آیا فوراً رک گئے کہ نہیں رکے؟ جب صحابہ رک سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ اور اگر یہ چیزیں کسی کے اندر کمزور ہیں تو کم سے کم اپنی صحت، اپنے گھر بار کو ہونے والے نقصانات کو دیکھ کر کم سے کم توبہ کرو۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ لت کا ہے، آپ اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مجبور دیکھ رہے ہیں، آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹ نہیں رہی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، آپ کی ہر لت چھڑائی جا سکتی ہے، آپ کی ہر لت کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ آپ کسی بھی قسم کے ڈرگز کے عادی ہو، کسی بھی قسم کے نشے کے عادی ہو، آج یہاں سے میں یہ آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ خود آگے بڑھ کے آئیں، ہمت کریں، یہ آپ کا مستقبل ہے، آپ کی دنیا کا مستقبل، آپ کی آخرت کا مستقبل ہے، آگے بڑھ کر آئیں، اور آ کر جیسے یہ ادارہ اگر آ سکے اسی ادارے یا اپنی جماعت، قوم، ملت کے جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے پاس آ کر کہیں مجھے اس لعنت سے باہر نکالنے میں مدد کریں۔ اور اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے، براہ راست جا سکتے ہیں
ایسے ادارے حکومت خود قائم کر کے رکھی ہے جہاں لوگوں سے یہ لت چھڑائی جاتی ہے. آپ پھر سے ایک نارمل زندگی جی سکتے ہیں, پھر سے آپ ایک خوشحال زندگی جی سکتے ہیں, آپ پھر سے ایک مرتبہ مطمئن زندگی دے سکتے ہیں جہاں بیوی میاں بیوی کی محبت میں گہرائی ہوگی, بچوں کی نگاہوں میں تمہارے لیے احترام ہوگا. شرابی کی دنیا میں کوئی عزت نہیں کرتی, شرابی کی دنیا میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اپنی کھوئی ہوئی عزت کما سکتے ہو, پھر سے اپنا مقام پا سکتے ہو. شرط یہ ہے ایک مرتبہ پکا ارادہ کرو, خود سنبھل سکتے ہو سنبھل جاؤ, اور اگر سنبھل نہیں سکتے تو کم سے کم آگے بڑھ کے آؤ. تمہیں سنبھالنے کے لیے لوگ تیار ہیں, ادارے تیار ہیں, حکومت کی پالیسیاں تیار ہیں. حکومت نے نشہ مکتی کیندر کے نام پہ, یعنی نشے سے چھڑا کر نشے سے آزاد کروانے والے ادارے کے نام پہ مختلف جگہ پہ ادارے قائم رکھیں. آپ کی لت چھڑائی جا سکتی ہے, آپ اس سے بچنے کی کوشش کرو. بھائیو, آج کا یہ پیغام, آج کا یہ پروگرام اس وقت کامیاب ہوگا, مجھے یقین ہے شاید یہاں آئے ہوئے لوگوں میں سے کوئی شراب نہیں پیتا ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ سن کر چلے گئے, ہم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے؟ نہیں, ہم چاہتے ہیں جو یہاں تک نہیں آئے آپ ان تک پہنچیے. یہ سچ ہے, ہم وہاں جائیں گے وہ ہماری شاید سننے کے لیے تیار نہ ہو, یا وہ یہاں تک آ کر سننے کے لیے تیار نہ ہو کہ میں ڈرگس کا نشہ کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں, میں جا کے مجلس میں بیٹھ کے سن نہیں سکتا. لیکن آپ جو یہاں بیٹھے, آپ لوگ اگر ٹھان لیں, یہ جو نوجوان ہمارے ہیں یہ اگر ٹھان لیں, بستی میں جو لوگ نشے کے عادی ہیں, ڈرگس کرتے ہیں یا ڈرگس بیچتے ہیں, ان کے پیچھے ہم محنت کریں گے سمجھانے کے لیے. کسی سے دشمنی نہیں, سب کی خیر خواہی ہے. آج یہ مسئلہ کسی کے کاروبار کو بند کرنے نہیں, یا کسی کی زندگی میں دخل دینے کے لیے نہیں, سب کی بھلائی کے لیے. تمہاری دنیا سنور جائے, تمہاری آخرت کامیابی سے ہم کنار ہو جائے, اسی مقصد کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا گیا. یہ مقصد پورا کب ہوگا؟ جب آپ حضرات اور خواتین, آپ حضرات و خواتین اپنی اپنی حد تک اپنے خاندان میں, اپنے پڑوس میں, اپنی بستی میں جو لوگ اس لعنت کا شکار, خاص طور پہ دوست احباب میں, وہ ہمدردی میں, دوستی میں ہاتھ تھامیے, ان کو سمجھائیے, کہیے اگر مزہ بھی ہے, اگر تمہیں لذت بھی ملتی ہے, تو جو نقصان تم اٹھا رہے ہو اس کے مقابلے میں یہ لذت بہت بے معنی ہے, بہت چھوٹی ہے. اتنی بڑی بیوقوفی نہ کرو, اتنی بڑی نادانی نہ کرو, سمجھا کر سیدھے راہ پہ لانے کی کوشش کریں. یہی اس پروگرام کا مقصد ہے, اور یہی پیغام میں بھی دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں مبارکباد دیتا ہوں پیس اینڈ ہیومینٹی فاؤنڈیشن کی ہمارے اپنے نوجوان بھائیوں کو کہ آج آپ نے یہ جو اقدام کیا, یہ انشاءاللہ آپ کے بیل نرساپور کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اور اگر اس مقصد میں سب کامیاب ہو گئے, آپ کی طرح اور سب لوگ آپس میں مل کر اور بہت ساری خرابیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے اپنے احباب کو میں جب بھی ملتا ہوں اس بستی کے متعلق نوجوانوں سے, وہ اکثر کہتے ہیں ہماری بستی کب سدھرے گی پتہ نہیں. آپ کہیے آج سے سدھار شروع ہو جائے گا, شراب اور نشے کا مسئلہ آج سے سدھارنے لگے گا. یہ عزم آپ کیجیے. دیکھیے, بگاڑنے والے بگاڑنے کے سارے راستے اپنا رہے ہیں, تو سدھارنے والے سدھارنے کے بھی سارے راستے اپنائیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ باطل پر حق کی ہی جیت لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ پر, اللہ تعالیٰ سچ کو غالب کرتا ہے, اور برائی پر دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کو غالب کر کے رکھتا ہے. اور دنیا والے بھول سکتے ہیں, غافل ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ نادان نہیں ہو سکتے. وہ جلد یا بدیر اس حقیقت کو سمجھیں گے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے, اور آپ کے شہر ہی کو نہیں, ہماری پوری امت, ہماری پوری قوم کو اس نشے کی لت سے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے, اور ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن کر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مثالی مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.